وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، بہت جلد ہم لوگ عید قرباں کا استقبال کرنے والے ہیں۔ قربانی کی جب بھی عید آتی ہے یا بقرعید کا جب بھی موسم آتا ہے، یہ موسم مجھے اور آپ کو اور سارے ہی ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کی یادیں تازہ کراتی ہیں اور اس کا سبق یاد دلاتی ہیں۔ سورۃ النحل کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امام تھے۔ کیا مطلب یہ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے تھے، نہ صرف یہ کہ آپ اطاعت گزار تھے، بلکہ مطلب یہ ہے جس بندگی کو آپ نے اپنایا، جس اطاعت کو آپ نے اپنایا اور عبادت کے معاملے کو آپ نے اپنایا، اتنا بھرپور اپنایا اور اتنی دل جمعی کے ساتھ اپنایا کہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے آپ امام کی حیثیت اختیار کر گئے کہ دیکھو، عبادت کرنا ہو تو ایسی کرو، قربانی دینا ہو تو ایسی کرو، فرما برداری کرنا ہو تو ایسی کرو، ذکر کرنا ہو تو ایسا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام امام ہیں اور آپ کے پیچھے آنے والی ساری انسانیت آپ کے مقتدی ہے۔ ان ابراہیم کان امہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک فرد، تھے تو آپ ایک ہی شخصیت، لیکن آپ کے اندر ایمان ایسا ایمان تھا جو ایک امت کے برابر تھا۔ آپ تنہا نہیں تھے، آپ ایک امت کے برابر تھے۔ آپ کا ایمان ایک امت کے برابر ایمان تھا، آپ کا جذبہ بندگی ایک امت کے برابر تھا، آپ کا ذوق عبادت ایک امت کے برابر تھا۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، اللہ رب العالمین کی مسلسل فرما برداری کرنے والے تھے، چاہے موسم جیسا ہو، چاہے حالات جیسے ہوں، چاہے تقاضے جیسے ہوں، آپ رب العالمین کی بندگی پر ثابت قدمی اختیار کرنے والے اور بندگی پر تسلسل قائم کرنے والے تھے۔ ہماری طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ صبح مومن تو شام میں کچھ اور، شام میں کچھ اور تو صبح مومن، ایسا نہیں۔ بدلتے موسم، بدلتے تقاضے، بدلتے حالات کے باوجود آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوتا تھا، آپ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ قانتا للہ حنیفا، سارے معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ الہ واحد کے در کے آپ پجاری تھے، ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور سارے معبودان باطلہ سے آپ بیزار تھے۔ قرآن نے اس کے بعد کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم ہم میں سے ہیں، قرآن نے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی ساری نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تھے۔ حیات ابراہیمی کیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، آپ کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، آپ کی ساری زندگی امتحانات سے عبارت ہے، اور آپ کی ساری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ ہر آنے والی قربانی گزری ہوئی قربانی سے بڑی ہوا کرتی تھی، ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے بڑی ہوا کرتی تھی، ہر آنے والی قربانی گزری ہوئی قربانی سے بڑی تھی۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، آزمائشوں کے ماحول میں، امتحانات بھرے زمانے میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان صبر کرتا ہے، انسان تحمل اپناتا ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، آزمائش کے زمانے میں انسان صبر کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے، آزمائش بھرے زمانے میں انسان رب العالمین کے لیے صبر سے آگے بڑھ کر شکر گزاری کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ شاکر لانعمی، آپ رب العالمین کے شکر گزار تھے۔ کسی کا بیٹا اگر فوت ہو جائے، کسی کا لاڈلا اگر فوت ہو جائے، انسان اگر صبر کرتا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن ایسے نازک گھڑی میں، ایسے نازک موقع میں انسان کی زبان سے اگر الحمدللہ نکل جاتا ہے تو یقین مانی صبر سے بڑا درجہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ شاکر لانعمی، ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی نعمتوں پر صبر سے آگے بڑھ کر شکر گزار ہوا کرتے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین نے آپ کا سلیکشن کیا، آپ کا انتخاب کیا اور صراط مستقیم کی آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہ قربانیاں آپ کی تھی، یہ جان فسانیاں آپ کی تھی، یہ فداکاریاں آپ کی تھی، اللہ نے صلہ کیا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کی قربانیوں کا یہ صلہ اللہ رب العالمین نے زمین پر دیا کہ دنیا میں آپ کو حسنہ عطا فرمایا، دنیا میں آپ کو بھلائی عطا فرمائی۔ حسنہ کیا ہے؟ نیک بیوی آپ کو عطا فرمائی، یہ آپ کا حسنہ ہے۔ نیک اولاد آپ کو عطا فرمائی، یہ آپ کی حسنہ ہے۔ ذکر خیر اس زمین پر آپ کا باقی رکھا، یہ آپ کے لیے حسنہ ہے۔ آپ کے بہت سارے اعمال کو امت محمدیہ کی شریعت کا حصہ بنایا، یہ حسنہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کی زندگی میں آپ تو نیکوکاروں میں سے رہیں گے ہی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچنے کے بعد فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گزرے ہوئے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ سارے ہدایت یافتہ پیغمبر، یہ نبی سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے، لہٰذا اے نبی آپ ان کی روش پر چلیے۔ لیکن گزرے ہوئے نبیوں میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی نبی کا نام لے کر ان کی روش پر چلنے کی تعلیم دی ہے، وہ تنہا شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ جب رب کا قرآن یہ کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی روش آپ اپنائیے، ملت ابراہیمی کی پیروی آپ کیجئے، ملت ابراہیمی کی آپ فرما برداری کیجئے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرات، ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے؟ کیوں ہم بقرعید کے موسم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق؟ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے ہماری کیا نسبت؟ بہت ساری مناسبتیں ہیں اور بہت ساری رشتہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ یہ ہے، ہمارے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہمارے روحانی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے ہمارے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن نے بیان فرمایا ملت ابیکم ابراہیم،
ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کے باپ قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیا رشتہ ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو جس کعبے کی طرف اور جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بانی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس کعبے کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں اس کے معمار ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس پتھر پر آپ ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تھے اور آپ کے قدم مبارک کو اللہ رب العالمین نے اس پتھر پر ایسا ثبت فرمائے سبحان اللہ کہ آج رب العالمین نے اس مقام کو مقام ابراہیم بنا دیا اور سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو سارے کے سارے مسلمان مصلی بنائیں، طواف کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ ہے ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اقری امتک منی السلام، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے آپ اپنی امت کو سلام پہنچائیے اور یہ پیغام بھی پہنچائیے کہ سبحان اللہ جنت اور اس کی مٹی بڑی خوبصورت ہے، زرخیز ہے۔ جنت کا یہ میدان بڑا چٹیل میدان ہے اور اس میدان کو سجانا ہے، آباد کرنا ہے، یہاں پر آبیاری کرنا ہے، یہاں پر درخت لگانا ہے۔ اور اس کی آبیاری کیا ہوگی؟ یہاں پر درخت لگانا کیا ہوگا؟ یہاں کی شجرکاری کیا ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اگر آپ کی امت یہ ذکر کرتی ہے تو بے آب و گیا یہ چٹل میدان کو گویا کہ وہ آباد کرتی ہے، سجاتی ہے، بناتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت محمدیہ کے ساتھ یہ رشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں اور بہت سارے دروس اور اسباق ملتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ انسان اس زمین پر جیے، اللہ کی خاطر جیے۔ انسان اس زمین پر سانسیں لے، اللہ رب العالمین کی خاطر سانسیں لے۔ انسان اس زمین پر جیے، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے جیے۔ اللہ کی سرزمین پر جیے تو شرک سے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے جیے۔ آپ غور کریں سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، جب ان کی اور قوم کے درمیان تکرار ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم اپنے تہوار منانے جاؤ گے تو میں تمہارے سارے کے سارے بتوں کو پامال کروں گا، سارے کے سارے بتوں کو پاش کر کے رکھ دوں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ماحول کیسا تھا؟ بت پرستانہ ماحول، مشرکانہ ماحول، بت کدے کا یہ اڈا صدم کدہ بنا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم اپنا تہوار منانے کے لیے جاؤ گے سارے بتوں کو میں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اور قرآن نے کہا، اللہ کے جملے ہیں، اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، سارے بتوں کو باریک باریک چورا چورا بنا دیا، سوائے ایک بڑے بت کے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، سوائے ایک بڑے بت کے اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ قوم نے ایک دوسرے سے پوچھا تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور ہمیشہ سے ہمارے بتوں کی وہ خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ حضرات 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے ماحول ایسا مشرکانہ ماحول، کلچر ایسا مشرکانہ کلچر، بت کدا و اڈا بنا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ماحول میں ڈھلنے کے بجائے اپنے اسلام کے مطابق ان کے ماحول کو بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نوجوانوں کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، نوجوانوں کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے۔ مشرکانہ ماحول میں اپنے آپ کو ڈھلانا نہیں، ویسٹرن کلچر کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھلانا نہیں، مغربی تہذیب کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھلانا نہیں، فلمی کلچر کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھلانا نہیں۔ ماحول کا رخ پلٹنے کے لیے، حالات کا رخ بدلنے کے لیے نوجوان جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کے بازوں میں طاقت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بازوں کا اندازہ لگائیں، کیسی جواں مردی تھی ان کی، کیسی بہادری تھی ان کی، اور ان کے بازوں میں کیسی طاقت تھی کہ سبحان اللہ قرآن نے کہا کہ بتوں کو آپ نے پاش پاش کر دیا، بتوں کو آپ نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کیسی بہادری تھی آپ کے بازوں میں، کیسی جواں مردی تھی آپ کے بازوں میں۔ اور دور حاضر کے نوجوان سبحان اللہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت، باڈی کے اعتبار سے بڑے حسین و جمیل، بڑے طاقتور ہیں، لیکن اندر سے آج کے نوجوانوں کی اکثریت کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ سگریٹ پینے والے نوجوان، گٹکا کھانے والے نوجوان، شراب پینے والے نوجوان، ڈرگس کے لت میں ملوث نوجوان، افیون اور گانجے کا شکار نوجوان، بتاؤ یہ ابراہیمی طاقت کیسا پیدا کریں گے؟ یہ بتوں کے خلاف علم بغاوت کیسا بلند کریں گے؟ یہ ویسٹرن کلچر کے ماحول کا رخ پلٹنے کے لیے کیا کچھ کریں گے جب ان کی اپنی اندر کی زندگی ایسی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کے مزاج میں ایسی سختی ہونا چاہیے جو بت کدے کے خلاف، صنم کدے کے خلاف، مشرکانہ ماحول کے خلاف ہمیشہ سے مجاہدے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اور اہم سبق یہ بھی ہے، جب آپ سورہ مریم کی آپ تلاوت کریں گے، ان آیتوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کے خود گھر میں پلنے والا آپ کا باپ صنم پرست تھا، آپ کا باپ بت فروش تھا، آپ کا باپ۔ قرآن نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ یہ آیات اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام باپ کی خدمت میں کتنے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ آپ اور آپ کے باپ دونوں کے نظریات بالکل مختلف، دونوں کے افکار بالکل مختلف، دونوں کا عقیدہ بالکل مختلف، دونوں کا کلچر بالکل مختلف، دونوں کا مزاج بالکل مختلف۔ اس کے باوجود بھی ادب کی یہ زبان آپ دیکھیں، شائستہ زبان آپ دیکھیں، پیار بھرا لہجہ یہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے صنم پرست اور بت فروش باپ سے کہہ رہے ہیں ابو جان ایسے معبودوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو نہ فائدے کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے؟ ابو جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو علم کے آپ کے پاس نہیں ہے۔ ادب ملاحظہ کیجیے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کی ادب والی زبان ملاحظہ فرمائیے، آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس رب العالمین کی جانب سے وہ علم آیا ہے جو علم کے آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رب ذوالجلال والاکرام کا بڑا نادان سرکش ہے۔ آپ غور فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے، آپ کا ادب، آپ کی تہذیب، آپ کی شائستہ زبان، آپ کی نرم لینگویج سبحان اللہ، اور آج نوجوان جو اپنے والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، ذلیل کرتے ہیں آج نوجوان اپنے والدین کو،
رسوا کرتے ہیں آج بہت سارے نوجوان اپنے والد کو، جب زبان کھولتے ہیں تو رف لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، نوجوانوں کا خاص کر تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے نوجوان، مشنری کے اسکول میں پڑھنے والے نوجوان، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کرنے والے نوجوان اپنے غریب باپ اور دیہاتی باپ کو کیسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یہ باپ جب ان کے اسکول اور کالج میں جاتا ہے تو اپنے فرینڈ سرکل میں کیسا تعارف کراتے ہیں، یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ میرا باپ ہے، کہتے ہیں یہ میرا رشتہ دار ہے۔ یہ پورا ویسٹرن کلچر کا نمونہ بنا ہوا، اور اس کا باپ داڑھی چھوڑا ہوا، شرعی جبہ پہنا ہوا، پنجے اوپر لٹکایا ہوا، جب یہ باپ کو اپنے آفس میں، اپنے کالج میں، اپنے فرینڈ سرکل میں آتا ہوا دیکھتے ہیں، شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی تذلیل ہمارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرات، جو کلچر ماں باپ کا احترام نہ سکھائے، جو اولاد ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، یاد رکھو ایسا کلچر، ایسی اولاد کبھی عزت اور سربلندی کے مینار طے نہیں کر سکتی۔ کتابیں ایسی جلا دینا چاہیے جو کتابیں کے انسانوں کو اپنے ماں باپ سے بغاوت کے علمبردار بناتی ہے۔ ایسے کلچر کو آگ لگا دینا چاہیے جو کلچر کے اپنے والدین سے اپنے اولاد کو جدا کرتی ہے۔ ایسی ساری کتابیں قابل ضبطی ہیں، ایسی ساری کتابیں قابل ضبطی ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھو، باپ آپ کو مارتا ہے تو مارنے کا مطلب دشمنی نہیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ باپ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، وہ آپ کی اڑان اور اونچی سوچ آپ کے تعلق سے رکھتا ہے۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں والدین کی جو انسان خدمت کرتا ہے، ان کا جو ادب و احترام کرتا ہے، ایسے ہی لوگ ترقی پاتے ہیں۔ اور جو جس خاندان میں، جس گھرانے میں ماں باپ کی تذلیل ہو، توہین ہو، اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے ایسے خاندانوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حیات طیبہ اور سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم اور سبق یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ خوشخبری سنائی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امامت کے درجے پر فائز کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام زیادہ خوش نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام زیادہ خوش نہیں ہوئے، آپ نے فوراً رب العالمین سے کہا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ نے فوراً رب العالمین سے یہ درخواست کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ اولاد کی دینی تربیت کے لیے آپ کتنا فکر مند ہوا کرتے تھے، اولاد کے دین کے سنبھالنے کے لیے آپ کتنا بے چین رہا کرتے تھے، اور ان کے دین کو لے کر کتنا تڑپا کرتے تھے۔ کبھی رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بت پرستی کے فتنے سے بچا اور میری آنے والی نسل کو بت پرستی کے فتنے سے بچا۔ کبھی آپ دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری آنے والی اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے پروردگار ہماری دعاؤں کو تو شرف قبولیت نصیب فرما۔ آپ ان دعاؤں سے، ان مناجات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پیاری دعائیں آپ نے رب العالمین سے مانگی ہے اور کتنی اہم دعائیں رب العالمین سے مانگی ہے۔ 2500 سال پہلے آپ نے دعائیں مانگی تھی، 2500 سال پہلے آپ نے دعائیں مانگی تھی، اور 2500 سال بعد رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور انسانیت کو ایک طریقہ بتا دیا۔ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ حضرات بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے اولاد کی دین کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، اولاد ٹین ایج میں پہنچ جاتی ہے، خصوصاً لڑکیاں بلوغت کے دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں، اب تک برقعے کے احکام و مسائل سے ناشنا ہے، ان کے جو مجبوری کے ایام ہیں اب تک اس سے ناشنا ہے، ٹین ایج میں پہنچ گئی۔ کون بتائے گا؟ یہ باہر کے لوگ بتائیں گے، یہ
کون بتائے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کے سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی جہاں پر ہم بہت ساری فکر کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرتے ہیں، ہر امتحان میں اونچے نمبرات کا خواب دیکھتے ہیں، وہیں پر اولاد کی دینی تربیت کی بھی ہم فکر کرنا چاہیے۔ حیات ابراہیمی کا یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اسی طرح سے حضرات، حیات ابراہیمی کا ایک آخری سبق یہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آخرت کی نیک نامی کے لیے جیتے تھے، وہیں پر آپ دنیا میں بھی نیک نامی کی آرزو کیا کرتے تھے۔ آخرت میں نیک نام، آخرت کی زندگی کی کامیابی جہاں آپ اس کے لیے تڑپتے تھے، وہیں پر دنیا میں بھی نیک نام رہ کر جینا، نیک بن کر جینا، سیرت اچھی رکھ کر جینا، صاحب اخلاق بن کر جینا، اپنے کردار کو بے داغ کردار رکھ کر جینا، اپنی جوانی کو بے داغ بنا کر جینا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی خواہش رہی ہے۔ اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ نے اپنی زبان پر لایا، رب العالمین نے اس کو دعا بنا کر قبول فرمائی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جب دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار میرا ذکر خیر میرے بعد میں آنے والے نسلوں میں تو باقی رکھ۔ اس کا اثر یہ ہوا، یہودی بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ یہودیوں میں سے تھے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم آپ کو برا بھلا نہیں کہتی، دنیا کی کوئی نسل آپ کو برا بھلا نہیں کہتی، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ قرآن نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، آپ مسلمان تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ ابراہیم سے رشتہ جوڑنے کی سب سے زیادہ مستحق کون؟ ابراہیم کی طرف اپنے آپ کی نسبت رکھنے والے سب سے زیادہ مستحق کون؟ اللہ رب العالمین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرات، اگر خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں حیات ابراہیمی کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے نام کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک سانس کو رب العالمین کے نظر کیا تھا۔ رب العالمین کی مرضی کو چاہنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اس کو خوش رکھنا، اس کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا، اس کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا پیغام ہے، اور آپ کی زندگی کا یہی نچوڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی ساری زندگیاں جو قربانیوں سے عبارت ہے، قربانی کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں ان سبق کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا بنا، صحیح معنوں میں آپ سے محبت کرنے والا بنا۔ آپ نے جو قربانیاں پیش کی ہے ویسی قربانیوں کا جذبہ ہمارے اندر بھی جاری و ساری فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔